اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں سید ابن مظفر شیرازی اچھے مشوروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا سلام قبول فرمائیے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں جو اپنی مثال آپ ہے، اور یہ بھی میرے مقدس قرآن کا ایک معجزہ ہے جس سے بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ آج کل جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ احباب آتے ہیں فقیر خانے پہ، تو ان میں اکثریت ایسے ہوتے ہیں جی بچے آوارہ ہو گئے ہیں، بچے لاؤبالی ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ نشہ کرنے لگ گئے ہیں، بچے نشہ کرتے ہیں، نشے کی عادت نہیں چھوٹ رہی، یہ جوا کھیلتے ہیں۔ پھر کوئی بیٹی آتی ہے کہ جی میرا میاں بے راہ رو ہو چکا ہے، وہ غلط عورتوں کے ساتھ پھرتا ہے، میری طرف توجہ نہیں دیتا، اور اس طرح کے کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو میاں ہے وہ ڈرنک بہت زیادہ کرتا ہے، شراب بہت زیادہ پیتا ہے۔ تو ایسے جو بے راہ رو لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھی میرے قرآن مقدس نے ایک ایسی چیز ہمیں دے دی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس بندے میں جو بھی نقص ہوگا، آپ خود اس عمل کو کریں گے تو اس کے جو جتنے بھی نقائص ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے۔ بڑا سادہ سا، بڑا عام سا عمل ہے، کوئی اس میں آپ کو پیسے نہیں خرچنے پڑیں گے، کوئی ایسے میں آپ کو اپنا وقت ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی اس میں آپ کو تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، ماں بیٹے کے لیے کر سکتی ہے، ماں بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، کوئی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو نچندہ جمعرات، جسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہر وہ جمعرات جو نئے چاند کی پہلی جمعرات ہوتی ہے اسے نچندہ جمعرات کہا جاتا ہے۔ تو نچندے جمعرات کی شام مغرب سے قبل، یعنی مغربین سے پہلے، ظہر سے پہلے، یعنی ظہر کے بعد، عصر کے بعد آپ قبرستان تشریف لے جائیں، اور 7 صاف ستھری مٹی کے ڈھیلے ضرور لیتے جائیں، اور قبرستان میں جا کے آپ کسی بھی ٹوٹی ہوئی قبر میں جو نیچے کھڈا ہو جاتا ہے، قبر نیچے بیٹھ جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس پہ بیٹھ جائیں، اور وہ مٹی کے ڈھیلے آپ اپنے قریب رکھ لیں۔ ہر ڈھیلے پہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین شریف مکمل پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین مبارکہ آپ نے ایک ڈھیلے پہ پڑھنی ہے، اور اس ڈھیلے کو یہ کہہ کے قبر میں پھینک دینا زور سے کہ جس طرح سے یہ قبر ٹوٹی ہوئی ہے، فلاں بندہ اور اس کی ماں کا نام لے کے نام فلاں بن فلاں کا جو شراب پینے کا عمل ہے، اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کے کھڈے میں گر جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری، 7 ڈھیلوں پہ 7 مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح کہہ کے اس کا جو بھی عمل ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈکیتیاں کرتا ہے، بے راہ رو ہے، اس کی جو بھی بے راہ روی ہے اس کو آپ نے اس کے نام کے اور اس کی والدہ کے نام کے ساتھ یاد کر کے اسی طرح کہنا ہے کہ اس کا یہ مرض یا اس کا یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اس طرح جس طرح یہ قبر گر کے ٹوٹی پھوٹی ہے۔ تو یہ آپ نے 7 پتھر جو ہیں وہ اس قبر میں پھینکنے ہیں، اس کے بعد آپ نے واپس اپنے گھر آ جانا ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 جمعرات مسلسل کرنا ہے۔ ایک جمعرات جب ہم نے شروع کیا تو وہ نچندی جمعرات تھی، اس کے بعد نچندی کا چکر نہیں ہے، نیکسٹ جو بھی جمعرات آئے گی اس دن آپ یہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ 7 جمعراتوں کا یہ عمل ہے۔ آپ کا جو بندہ ہے، آپ کا جو بیٹا ہے، آپ کا جو بھائی ہے، وہ اپنے فعل بد سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا فعل بد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ اپنی ساری برائیاں جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ یہ میرے ہی نہیں، میرے بزرگوں کے بھی تجربے کا عمل ہے کہ جب بھی کسی کو اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہوتا ہے بچوں کو، تو ان کے لیے یہ عمل یہ کیا جاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتے ہیں، اور بچے راہ راست پہ آ جاتے ہیں، شوہر راہ راست پہ آ جاتے ہیں، بیٹے راہ راست پہ آ جاتے ہیں، تو بھائی راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے جو اس وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ گھرانے تو خوشحال ہیں،
لیکن جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں ان سے پوچھیں ان کا حال کیا ہے. اس بیوی سے پوچھیں جس کا شوہر ہر وقت بے راہ روی کا شکار ہے کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہی ہے. آپ اس ماں سے پوچھیں جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے. آپ 5 بہنوں کے اس اکلوتے بھائی کو دیکھیں جو سارا دن جوا کھیلتا ہے, کچھ نہیں کماتا, کچھ نہیں لاتا, گھر بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کے گھروں میں جو پریشانیاں, جو تکلیفیں, یہ چھوٹے گھروں میں نہیں, بڑے گھروں میں بھی ایسا ہی ہے. میں نے بہت بڑے بہت اونچے گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ نشہ کیا جا رہا ہے اور جناب بھرپور طریقے سے نشہ کرتے ہیں. تو میں نے یہ جو آج آپ کے سامنے قرآن پاک کا زندہ و جاوید معجزہ شیئر کیا ہے, یہ اسی لیے ہے کہ جو فرد بھی, جو انسان بھی, جو بے راہ روی کا شکار ہستی ہے, جو بھی وہ میرے اس عمل کو بجا لائے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جو عمل ہے, اس کا جو بے راہ روی کا عمل ہے وہ زائل ہو جائے گا. 7 دنوں کا عمل ہے, کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, مگر عصر سے پہلے بیٹھیں اور بیٹھ کے پڑھ کے اسے فارغ ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا, آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, پونا گھنٹہ لگ جائے گا. آپ یہ پڑھیں گے, پڑھ کے آپ جب آپ کا جو بچہ ہے جو بھی بے راہ رو ہے, جب وہ راہ راست پہ آ جائے گا تو آپ کو بھی خوشی ہوگی. اور میری بھی درخواست ہوگی کہ آپ میرے چینل کے لیے, میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ ہماری اس جو معجزانہ چیز آپ کو ہم نے پیش کی ہے اس سے آپ نے استفادہ کیا اور آپ کے گھر میں خوشحالی اور امن آ گیا. آپ کا جو بھائی, آپ کا جو بیٹا, آپ کا جو شوہر, آپ بے راہ رو تھا, الحمدللہ وہ راستے پہ آ گیا. اصل میں ہماری جو کمیاں ہیں, وہ ہماری جو خامیاں ہیں, وہ ہمیں بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہیں. ہماری مائیں بھرپور توجہ نہیں دیتی, ہمارے باپ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں, بچے جو ہیں وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں. جب بچے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں سیدھا کرنا پڑتا ہے, اور سیدھا کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو عمل میں نے آپ کو دیا اس پہ کوئی خرچ نہیں آئے گا, اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا, اس پہ کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل تعالیٰ آپ بالکل جلد از جلد اپنے بچے کو اپنے سامنے بہترین پائیں گے. وہ کوئی نشہ نہیں کرے گا, وہ بے راہ روی چھوڑ چکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بھی اللہ کے کلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جو میرے قرآن مقدس کا ترا امتیاز ہے. ویسے تو سورہ یاسین کمال سورہ ہے, مبارکہ ہے, اس سے بڑے فوائد ہیں, لیکن یہ جو عمل ایک میں نے آپ کو پیش کیا ہے اسے آزمائیں. وہ لوگ ضرورت مند ہیں, اسے یہ بڑا زمودہ عمل ہے, میرا بھی اور میرے بڑوں کا بھی. تو میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو ضرورت مند ہیں. میری درخواست ہے کہ اچھے اور مفید روحانی اور قرآنی جو مشورے ہیں ان کے لیے آپ ہمارے چینل کو پسند کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اسے آپ دیکھیں, سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو پہ بھی آپ توجہ دیں. یاد رہے کہ ہم آپ کو ایسے عمل بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے سامنے ایک غائب ہستی کو کھڑا پائیں گے اور اس سے آپ سوال و جواب اور ہم کلام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, کوئی اتنی زیادہ ریاضت نہیں ہے. جلد از جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک ہستی کھڑی ہے اور وہ آپ سے سوال و جواب کر رہی ہے اور آپ اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے سامعین کو یہ ایک بہترین اور بہت خوبصورت عمل بتاؤں گا تاکہ ہر بندہ اس عمل سے استفادہ کر سکے. ہمیں پیچھے لوٹنا ہے, سنیں, یقین کریں, ہمیں پیچھے لوٹنا ہے. ہمیں یہ جو ترقی ہے یہ سانپ کی طرح ڈس رہی ہے. وہ وقت اچھا تھا جب کھیت ہوتے تھے, نالے ہوتے تھے, بھینسیں ہوتی تھی, گوبر ہوتا تھا. قسم سے وہ بہت اچھا وقت تھا, سچا وقت تھا, کھرا وقت تھا, ادب تھا, احترام تھا, دید تھا, لحاظ تھا, چھوٹے بڑے کی عزت تھی, قدر تھی. آج ہم اپنی جو ہمارے یہ ہے سب کھو چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے بھی دور ہو گئے ہیں اور ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرنا بھی بھول گئے ہیں. یاد رکھیے اگلے جو میرا بیان ہوگا اس میں آپ کو ایک عمل ایسا دیں گے جس سے آپ بڑا کمال کا فائدہ اٹھائیں گے. اجازت, اللہ نگہبان, سلامت رہیں.